نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ تقابل ادیان کرتے ہوئے آج ہم بات کریں گے کہ یہودیوں کے خدا میں کیا کمیاں ہیں۔ اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں مسلمانوں کے خدا کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ، تو آج ہم وہ فرق پڑھنے والے ہیں کہ کیا کمیاں ہیں اصل میں ہمارے اور یہودیوں کے خدا میں۔ ویسے تو ان کا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے، اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، لیکن آج کچھ چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم واضح کر لیں گے اس بات کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس میں سے میں آج حوالے دوں گا وہ تورات ہے، اور تورات 5 کتابوں سے مل کر بنی ہے۔ ان میں سے 2 کتابیں، کتاب پیدائش اور کتاب خروج، یہ 2 کتابیں ایسی ہیں جس میں سے آج حوالے دیے جائیں گے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑی کتاب کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ابواب ہوتے ہیں، چیپٹر، اور ان ابواب کے اندر آیات ہیں تورات کے اندر۔ تصور خدا یہودیت کے سامنے کیا ہے، اس کے کچھ پوائنٹ اگر بنا کے بات کریں گے تو آپ کو زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ متذبذب خدا ہے یہودیوں کا۔ یہ لفظ دیکھ لیں، متذبذب خدا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے، ان کی تورات کے مطابق، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ قادر مطلق تو ہے مگر قادر حکیم مطلق نہیں۔ مطلب خدا اگر کوئی چیز بنا لیتا ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کیسی بنی ہے، وہ پرفیکٹ ہے یا نہیں، جب تک وہ استعمال نہیں ہوتی۔ جب وہ چیز استعمال ہو جاتی ہے پھر ان کے خدا کو یہ 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ صحیح بنی ہے۔ جیسے ٹیسٹ ڈرائیو کی جاتی ہے کسی چیز کی، یا کسی چیز کو پرکھا دیکھا جاتا ہے، یہ چیز ان کی جو ہے نا وہ کتاب کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہیں اس سے تخلیق کے خلاف منشا نتائج برآمد نہ ہو جائیں، اور نتائج حسب منشا برآمد ہوتے ہی تب جا کر ان کا خدا جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اور یعنی طویل عرصے تک اسے اپنے عمل تخلیق پر خود ہی شبہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے خدا کے اندر یہ بات ہے، تو لہٰذا ہمارے خدا کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کمی سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو خود سے تعویل کی اور تحریف کی لفظی معنوی تورات کے اندر، تو اس کی وجہ سے آپ نے اپنے خدا کے اندر کمی کی ہے، وگرنہ ہمارے خدا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نعوذ باللہ انہوں نے کہا ہمارا خدا تھک جاتا ہے، جیسا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے اندر پڑھیں گے کتاب پیدائش کے اندر بھی کافی مشہور بات ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے، اور ان کے خدا کی ایک جو کمی ہے وہ کہ ان کا خدا جو ہے وہ تھک جانے والا ہے، اور اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے آرام کی۔ گویا تھکن اور اس زملال کی جو کمزوریوں کا بھی اس کے ان کے خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یقیناً اس کے برعکس ہم اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قاف میں، جس کی آیت نمبر 38 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ، اللہ تعالیٰ کو چھوتی بھی نہیں ہے، تھکاوٹ جو ہے وہ اللہ کو چھوتی نہیں ہے، اور اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اونگ اور نیند سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ آگے چلتے ہیں، شراکت داری، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ شراکت دار بھی ہے، وہ یکتا خدا نہیں ہے بلکہ شریک کار ہے، جن میں بعینہ اس کی صفات جو ہے وہ موجود ہیں۔ مثلاً خداوند نے کہا کہ دیکھو انسان نیک بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے کچھ لے کر کھائے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اس بات کے اوپر ہم بہت ساری بات، یہ ایسی بات انہوں نے تورات کے اندر لکھی ہے، اور یہ کتاب پیدائش کا باب نمبر 3 آیت نمبر یہ جو ہے 22، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اس آیت سے خدا کے متذبذب ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے، یعنی وہ شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے، اور چنانچہ اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے باغ عدن سے نکال دیا کہ
کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اگر یہ پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ یہیں نہ رہیں اور دائمی زندگی نہ پکڑ لیں۔ تورات کہتی ہے کہ اس لیے خدا نے چگردو جو ہے نا گھومنے والی شعلہ زن تلوار جو ہے وہ بنائی ہے، تاکہ زندگی کا جو درخت ہے، جو آب حیات کہہ لیں آپ، اس کا درخت ہے، درخت کے راستے کی حفاظت کر سکے۔ یہ بھی کتاب پیدائش کی آیت نمبر 23 سے 24 یہ آیت ہے کہ اس لیے اس نے یہ کیا۔ تو ان چیزوں سے واضح ان کے خدا کی کمیاں ظاہر ہو رہی ہیں جو کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خوف زدہ خدا۔ ان کے خدا کی کمی ہے کہ ایک کمی ہے خوف زدہ خدا۔ اصل میں یہ ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ خدا کی کمیاں بیان کی جا رہی ہیں، وگرنہ ہمارا جو حقیقی معبود برحق ہے، جو صرف ایک ذات ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہودیوں کا خدا انسانوں سے خوف زدہ رہتا ہے، اور مثلا خداوند نے کہا دیکھو یہ سب لوگ سب ایک ہیں اور ان سب کی زبان ایک ہے، اور جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا یہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کا اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں، یہ کہا انہوں نے۔ اب دیکھیں کہ یہ لکھا کہاں ہے، یہ کتاب پیدائش آیت نمبر جو ہے نا وہ 678 ہے، کتاب پیدائش تورات کے اندر 678، کہ ہم خوف زدہ محسوس ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کا خدا جو ہے وہ اس بات سے ڈرا کہ یہ اگر متحد ہو جائیں گے سارے تو خدا کے لیے یہ بات خوف زدہ ثابت ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جو ہے نا یہ جو فرق اور جو اختلافات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالے ان کے خدا کے مطابق اور ان کے دین اور جھوٹے مذہب کے مطابق۔ اور سو آؤ ہم وہاں جا کر ان میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ بات ان کے خدا نے کہی، اور ایک دوسرے کی بات تاکہ نہ سمجھ سکیں۔ خدا کا خیال ہے کہ اگر انسان متحد رہے، ان کے خدا کا خیال ہے اگر انسان متحد رہے تو یہ کائنات تین نظام سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گا، اس لیے اس کے اندر اختلاف کرنا ضروری ہے۔ یہ عقل سے ماورا بات ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ بھئی ایسے عجیب ترین باتیں تو جب انسان خود سے تحریف کر کے تورات کو لکھتا ہے تو پھر اس طرح کی بونگیاں تو اس نے مارنی ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پشیمان خدا جو ہے نمبر 5 ان کے خدا کی جو کمی ہے وہ پشیمان خدا۔ یہ کیسا خدا ہے جو پشیمان رہتا ہے؟ مثلا پیدائش کتاب پیدائش کی آیت نمبر جو ہے وہ 6 ہے، 7 اور 8 میں ہے کہ تب خداوند انسان کو زمین پر پیدا کرنے سے مولول ہوا، پشیمان ہوا اور دل میں غم کیا کہ خدا نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین سے مٹا ڈالوں گا۔ انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے تمام جاندار، ہوا کے پرندے وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو میں ختم کر دوں گا کیونکہ ان کو بنانے سے میں پشیمان ہوں، میں ملول ہوں۔ تو ان کا خدا جو ہے وہ خوف زدہ یا پشیمان بھی اس چیز سے رہتا ہے۔ اور نمبر 6 یاد دہانی کا محتاج ہے ان کا خدا۔ انہوں نے کہا ہمارا کتنی کمیاں نکال دی انہوں نے خدا کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تورات ان کے اوپر وہ نازل نہیں کی تھی۔ اور نمبر 6 ہے کہ یہود کا خدا جو کچھ بھی عہد باندھتا ہے اسے یاد رکھنے کے لیے اسے ایک نشانی مقرر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اسے نسیان کا مرض بھی ہے، نسیان کی مرض جو ہے وہ بھی لاحق ہے۔ مثلا آتا ہے کہ وہ کمان بادل میں ہوگی اور میں خدا اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اسے ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ اب اس چیز سے واضح ہو رہا ہے یہ بات کہ ان کا جو خدا ہے وہ یاد دہانی کے لیے اس طرح کی چیزیں بھی کرتا ہے تاکہ کوئی بات اسے بھول نہ جائے، یاد رہے، یہ ان کا خدا ہے۔ کتاب پیدائش کا باب نمبر 9 آیت نمبر 61 ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلے جائیں گے تو یہ خوف زدہ ان کا خدا رہتا ہے اور پشیمان رہتا ہے۔ یہ سارے پوائنٹ پر ہم نے بات کر لی۔ آگے چلتے ہیں، نسل پرستی کا حامل خدا۔ نسل پرستی کا حامل خدا، یہود کا خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے، وہ رب العالمین نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب نہیں ہے۔ اس نے کہا میں صرف اسرائیل کا خدا ہوں اور اسرائیل ہی میری محبوب قوم ہے، بقیہ جتنے بھی انسان ہیں وہ غضب کا شکار ہے اور وہ ختم ہو جانے چاہیے، صرف یہود کو دنیا پہ رہنے کا حق ہے۔ اور یہی ان کی تورات کے بعد سب سے معتبر کتاب، فقہ کی کتاب تالمود یہودیوں کی، اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ باقی انسانوں کی حیثیت صرف ایک گدھے سے زیادہ نہیں ہے جن کو بگھی میں ڈال کر جھونکا جائے یا آگے ہانکا جائے،
اس سے زیادہ ان کی پوری دنیا میں عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، صرف دنیا میں یہودیوں کو رہنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مغضوب الغضب خدا ہے، یعنی ان کا خدا جنگ و رباب، افواج، مغضوب الغضب، اور اس کا حکم ہے کہ مفتوحین میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ جب جنگ لڑی جائے اور فتح حاصل کر لی جائے، اس کے بعد کسی بچے کو، عورت کو، مرد، کسی کو بھی چھوڑا نہ جائے گا زندہ، ہر کسی کو مار دیا جائے گا، اور شہر جلا دیے جائیں گے، اور مفتوحوں کا مال لوٹ لیا جائے گا۔ اب یہ کتاب استثناء ہے ان 5 کتابوں میں سے، اور باب نمبر 20 کی آیت نمبر 9 سے 11 تک ہے، یہ جو ابھی میں نے حوالہ دیا۔ اور اس کے بعد ہم بات کر لیں گے نمبر 9، ان کا مجسم خدا ہے، یعنی ایک جسم رکھتا ہے جس کے جسم کو رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت پڑتی ہے، اور کیونکہ وہ جسم رکھتا ہے اس لیے بنی اسرائیل کے بزرگوں اور شرفاء نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ ملاحظہ ہے کتاب خروج باب نمبر 24 اور آیت نمبر 9 سے 11 تک، یہ بات لکھی ہوئی ہے تورات کے اندر۔ اور محدود طاقت کا خدا، یہ پڑھ کر میں حیران بھی ہوا، چونکا بھی، ان کی تورات کے اندر لکھا ہے۔ اور ابھی جا کے نیچے کتاب پیدائش میں باب نمبر 23 آیت نمبر جو ہے وہ 23-24 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ جو طاقت ہے خدا کی جسمانی، اس کو محدود بتاتے ہیں، اور ایسا خدا جو رات بھر یعقوب علیہ السلام سے کشتی میں لڑتا رہا، کشتی کی یعقوب علیہ السلام سے ان کے رب نے، ان کے خدا نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے یہاں میں بھی حوالہ دے کے ہٹاؤں تو رات کا کتاب پیدائش کا، اس میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام نے ان کے خدا کے ساتھ کشتی کی اور ان کا خدا ہار گیا، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ جیت گئے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اور پھر صبح ہونے کے باعث انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، یہی وہ زور آزمائی تھی جس کی بدولت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا خطاب ملا، یعنی خدا سے زور آزمائی کرنے والا۔ قرآن پاک نے بھی ایک جگہ یعقوب علیہ السلام کو حیرت انگیز طور پر محض اسرائیل ہی کہہ کر مخاطب کیا، دیکھیں سورہ مریم میں آیت نمبر 58 کے اندر، وَمِن ذُرِّيَّاتِي، یہاں سے ہے یہ آیت کا مفہوم، ابراہیم اور اسماعیل یعقوب کی نسل سے ہیں۔ لہذا اسی واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے یہودیوں پر جانوروں کی ران کے اندرونی نس کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہی وہ ران تھی جس کے ران کے ساتھ ان کے خدا کی ران کے ساتھ مل کر لڑائی ہوئی۔ تو یہ چیزیں عقل سے محاورہ ہے کہ آپ خود بخود جان جائیں گے ان کے دین کو پڑھ کے کہ اتنا برا دین، اتنا کو واحیات قسم کا مذہب لیے پھرتے ہیں یہودی۔ اور پھر آپ پڑھیں گے کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اور مسلمانوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ ان کا خدا ہے جن کے اندر یہ اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور یہ ساری کتابیں ان کی تورات، کتاب پیدائش، کتاب خروج، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کتاب استثناء، ان کتابوں کے اندر یہ سارے حوالے جو میں نے دیے آپ گوگل سے سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک ایک حوالے کو، ایک ایک آیت کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا خدا جو ہے وہ لامحدود طاقت والا ہے، ازل سے اب تک، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ہمارا خدا جو قل هو اللہ احد ہے، اور وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، اور وہ جو ہے وہ غضب والا بھی ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ مفتوحین پر فتح حاصل کر لی جائے تو جو ہار گئے ہیں ان کے اوپر غضب تشدد کرنے کی اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ الحمدللہ ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو دنیا میں سب سے بہترین مذہب اور دین ہے، کیونکہ الاسلام الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ آج کی آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس چیز کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔